اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کا آج ہمارا آخری رکوع ہے۔ پارہ نمبر 13 جاری ہے ابھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور بے شک ہم نے بھیجے کئی رسول، من قبلک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بنائی ان کے لیے بیویاں اور اولاد، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں ممکن کسی رسول کے لیے، ان یاتیا بآیۃ، کہ وہ لے آئے کوئی نشانی، الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر یا اللہ کے حکم کے بغیر، لکل اجل کتاب، ہر میعاد کے لیے ایک نوشتہ ہے، یا ہر بات کے لیے ایک بات مقرر کی گئی ہے یا لکھی گئی ہے۔ یمحو اللہ، اللہ مٹاتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، وَیُثْبِتُ، اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، وَعِندَہُ، اور اسی کے پاس ہے، الکتاب، اصل کتاب۔ اب یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں رسالت کی تصدیق کر رہی ہیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا اپنے محبوب کی رسالت کا گواہ خود ہے۔ یعنی اللہ نے کسی کی گواہی پہ نہیں اپنے محبوب کو چھوڑا، اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ یہ میرا رسول اور نبی اور محبوب ہے، اور یہ آخری نبی ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے باقی جو انبیاء ہیں ان کی رسالت کی بھی تصدیق کی، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک میں تقریباً 35-36 انبیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے انسانیت کے لیے جاری فرمایا، اور اگر وہ یہاں اختصار کے ساتھ بھی سب کا ذکر ہوتا تو قرآن حکیم کئی وہ کتابوں پہ، جلدوں پہ مشتمل ہونا تھا۔ اس لیے اللہ نے مختصراً اپنے انبیاء کا جو تذکرہ ہے نا وہ فرمایا، چیدہ چیدہ انبیاء کا تذکرہ ہمیں قرآن پاک میں بتایا ہے، اور اللہ نے ان کی تصدیق کی، اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنائی نبی بنائے، اور ان کے لیے بیویاں اور اولاد کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ یہ اب نا یہ منافقین اور مشرکین ایک اعتراض کیا کرتے تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہیں، اگر یہ نبی ہیں تو ان کی بیویاں نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کی اولادیں نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کا معاملہ صرف رب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ اللہ نے دیکھیں انبیاء کرام کو بھی یہ زندگیاں عطا فرما کے، کسی پیغمبر کو اولاد سے تکلیف ملی ہے، کسی پیغمبر کو بیوی سے تکلیف ملی ہے، کسی کو دونوں سے تکلیف ملی ہے، کسی کو بے اولاد رکھا ہے، کسی کو صاحب اولاد کی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، حالانکہ ایک پیغمبر کی صحبت میں وہ رہتی تھی، لیکن جب وہ وقت آیا آزمائش کا تو اس نے وہ ان کا مشرکین کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی عذاب کا کوڑا برسایا۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے سے آزمائے گئے، آپ ساری دنیا کے محافظ بنے ہوئے تھے، وہ لوگ جو آپ پہ ایمان لائے، آپ انہیں کشتی میں سوار کر رہے تھے، اور آپ کا بیٹا آپ کے سامنے، نظروں کے سامنے ڈوب رہا تھا، اور وہ والدین کی جو محبت ہے وہ جوش مارتی ہے۔ آپ نے عرض کی یا اللہ میرا بیٹا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نافرمان ہے وہ تیرا نہیں ہے، یعنی اس کے لیے تجھے وہ اپنے آپ کو رنجیدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کہنے تربیت کے لیے پیغمبروں کو اللہ نے اولادیں بھی عطا فرمائیں، ان کو ازواج بھی عطا فرمائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے درس دینا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب کوئی یہ کسی کو اعتراض مل جاتا کہ پیغمبر کی تو بیوی تھی نہیں، انہیں کیا پتا کہ کیسا سلوک کرنا ہے، پیغمبر کی تو اولاد کوئی نہیں تھی، انہیں کیا پتا کہ اولاد کے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ یہ رہنا اللہ نے نہیں چھوڑا، اللہ نے پیغمبر کو بیویاں بھی دیں، اولادیں بھی دیں، بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوئیں، بیٹوں کی چھوٹی چھوٹی عمر میں وصال بھی ہوئے۔ اللہ نے ہر غم دکھ تکلیف دے کے ہمیں بتایا کہ پیغمبروں کی زندگی ایسے ہوتی ہے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر گوشے کا وصال ہوا ہے، سرکار اپنے بیٹے ابراہیم کا کبھی ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی ماتھا چوم رہے ہیں، اور جب دیکھا نا صحابہ کرام نے منظر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقت طاری ہے، اپنے بیٹے کے جنازے کا وقت ہو گیا اور سرکار ایسے حوصلہ نہیں پڑ رہا اولاد کو آنکھوں سے جدا کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد کی محبت میں آپ کی یہ کیفیت ہے، ہمارا کیا عالم ہوگا، ہم تو ہیں ہی کمزور۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابراہیم کی جدائی میں میرا جگر پھٹ رہا ہے، میری آنکھوں سے آنسوں کی جڑی ہے، لیکن میری زبان پہ کوئی ایسا کلمہ نہیں آئے گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ تو یہ وہ اسوہ حسنہ ہے
جس کی پیروی کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، حالانکہ سرکار تو اس معاشرے میں جنم لے رہے ہیں جہاں پانی جانوروں کو پلانے پہ نا صدیوں لڑائیاں ہوتی تھیں کہ پہلے کس نے پلانا ہے۔ اگر کسی قبیلے کے کسی کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا تو قتل و غارت تک نوبت آ جاتی تھی، بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں، مائیں رکھیل بنا کے رکھی جاتی تھی، باپ منڈیوں میں بیچ دیے جاتے تھے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس معاشرے میں۔ اس معاشرے میں پیدا ہونے والا بچہ اگر کہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں تو پھر یہ محض اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا چنا ہوا رسول ہے، اس کا محبوب ہے جو کہہ رہا ہے کہ کائنات کی سب سے جو وزنی چیز میزان پہ ہے وہ اخلاق ہے۔ اگر کسی مومن کے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کی کا معاملہ پیش کیا گیا، سرکار بڑا صدقہ کرتی ہے، بڑا نوازتی ہے لوگوں کو، لیکن اس کی زبان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے، سرکار نے فرمایا دوزخ میں جائے گی۔ اور ایک عورت کا معاملہ پیش کیا گیا کہ سرکار نماز روزے میں پوری سی ہے لیکن لوگوں کے لیے جی حضوری میں ہر وقت حاضر رہتی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ جنتی عورت ہے۔ یعنی اخلاق کا جو وزن ہے وہ سارے اعمال پہ باری ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دینا اور اپنی ذات پہ اٹھنے والی انگلیوں کو برداشت کرنا اور پھر اسی مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کو ملنا، دو بڑی مناہیز باتیں ہیں، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو لوگ پتھر برساتے تھے وہ اگر آتے سرکار کی بارگاہ میں تو سرکار اٹھ کے اپنی کملی بچھا کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور یہ ہر کیا میں کو نصیب بھی کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہو، اس کی حکمت شامل حال ہو تو بندہ اخلاق سے کسی سے پیش آ سکتا ہے، ورنہ یہ کھاتے سمجھ سے باہر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا کہ ما کان لرسول یاتی بآیات الا باذن اللہ، یعنی پیغمبر جو بھی نشانیاں لائے، جو بھی معجزے لائے وہ اللہ کی حکمت سے لائے، اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے لے کے آئے۔ کسی پیغمبر نے یہ قطعاً دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں کر سکتا ہوں۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے نا پیغمبروں کے معجزات قرآن حکیم میں باذن اللہ دیکھیں گے کہ اللہ کے حکم سے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینک رہے ہیں جو ایک اژدھے کی صورت اختیار کرتا ہے، تو آپ کا کیا دعویٰ تھا کہ اللہ کے حکم سے۔ آپ کے پاس چھڑی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا عرض کی کہ اللہ یہ چھڑی ہے، اس کے ساتھ میں بکریاں چراتا ہوں، جھاڑ جھنکار جو ہے صحیح کرتا ہوں، اپنا رستہ ٹھیک کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اس سٹک کو ہی آپ کا معجزہ بنا دیا، وہ جب دل کرتا وہ نور کا مینارہ بن جاتی، جب دل کرتا وہ سانپ بن جاتی، جب دل کرتا وہ سمندروں میں سے رستے نکال دیتی۔ وہی آپ کے ہاتھ کی وہ جو سوٹی جسے ہم کہتے ہیں، اسی کو اللہ نے معجزے میں بدل دیا۔ یعنی اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ چاہے تو ایک بے جان چیز میں جان ڈال دے، اور وہ چاہے تو بڑے ہٹے کٹے انسان کی ہمتیں ختم کر دے۔ ساری طاقتوں کا وارث کون ہے؟ اللہ۔ اور اس نے فرمایا لِكُلِّ آجَلٍ کتاب، ہر میعاد کے لیے ایک نوشتہ ہے، یعنی سب کچھ اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ چاہے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نا بیٹے پڑھتے تھے ملا طاہر لاہوری کے پاس، تو ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے بیٹے پڑھ رہے تھے، اور ویسے ہی اپنے وہ ان کے مکتب میں داخل ہوئے اور دیکھا غور سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے کہ اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، کہ کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے جذبات قابو میں رکھ کے جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ ولی اللہ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ نور باطن رکھتا ہے، وہ جھانک لیتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے۔
میں امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ ایک دفعہ وہ ملنے کے لیے گئے، امیر معاویہ بادشاہ تھے وقت کے، حضرت امام حسن علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے گئے، تو باہر آپ نے نا اپنے نالین اتارے، پاؤں سے اپنے نالین اتارے، تو باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو اہل بیت کا معتقد تھا، محبت کرنے والا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے. اس نے نا آپ کے وہ نالین مبارک اٹھائے اور سینے سے لگا لیے، گود میں لے کے بیٹھ گیا. آپ تخت پہ امیر معاویہ نے آپ کو ساتھ بٹھایا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا دل میں یہ بات آئی. انہوں نے اشرفیاں منگوائیں سونے کی، دینار یا درہم جو اس وقت کا سکہ تھا، انہوں نے وہ منگوائیں، اور کیا کیا، وہ تھال جو ہے نا وہ رکھا امام حسن علیہ السلام کے سامنے، اور اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. ہندا بڑی امیر عورت تھی، بڑی صحیح عورت تھی، اور میں اہل بیت پہ اشرفیاں نچھاور کر رہا ہوں. یہ دل میں سوچا، یہ میں نے ایک کتاب میں واقعہ پڑھا تھا کہ دل میں یہ سوچا کہ میں بڑی صحیح ماں کا بیٹا ہوں، تو مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں. یہ معاویہ نے زبان سے نہیں کہا، دل میں سوچا. تو امام حسن علیہ السلام وہاں سے اٹھے جانے کے لیے، جب انہیں ملے تو اشرفیاں ان کے ہاتھ میں پکڑائیں امیر معاویہ کے، اور کہا کہ یہ وہ باہر ایک بندہ میرے پاپوش اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے نالین، یہ اس کو دے دیں کیونکہ میں فاطمہ کا لال ہوں. آپ دیکھیں، انہ ینظر بنور اللہ، کہ اللہ کا بندہ نور باطن سے بھانپ لیتا ہے کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے. غیب کا علم تو میرے رب کے پاس ہے ڈیفینیٹلی، اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کے پاس سارے علم ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یہ اولیاء کے جو علم ہے، جو نبیوں کا علم غیب ہے، یہ ان کی میراث نہیں ہے، یہ اللہ کی ودیت فرمائی ہوئی چیز ہے. اور اللہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے، اس پہ ہم پہلے بھی بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے عطا فرماتا. تو وہ حیران رہ گئے کہ میں نے تو دل میں سوچا تھا. تو امام حسن کے لب پہ ہے کہ میں فاطمہ کا لال ہوں، تو میں وارنا جانتا ہوں، یہ درہم یہ دینار یہ ہماری میراث نہیں ہے، یہ اس کو دے دیں جو میرے جوتے چوم رہا ہے اس وقت، وہ حقدار ہے. تو یہ میں حضرت مجدد الافسانی کی بات بیان کر رہی تھی. وہ مکتب میں آئے، انہوں نے دیکھا ملا طاہر لاہوری ان کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ان کے بیٹے کے نام تھے حضرت محمد سعید اور محمد معصوم، یہ مجدد الافسانی کے بیٹے. تو انہوں نے نا ایسے دیکھا اور پریشان ہوئے. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے، دیکھ کے نا استاد کی پیشانی تو دل پریشان ہو گیا. جب وہ چلے گئے تو بچوں نے پوچھا کہ آپ ہمارے استاد صاحب کو مل کے خوش کیوں نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے نا کہا کہ تمہارے استاد کی جو پیشانی ہے نا اس پہ بدبخت لکھا ہوا تھا، یعنی کوئی ان سے ایسا معاملہ کوئی کام، انسان ہمیشہ اپنے اعمال کی وجہ سے خوش بختی اور بدبختی میں آتا ہے. ہم کسی انسان کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ بڑا وہ انکمفرٹیبل یا مزری میں زندگی گزار رہا تھا، اور اچانک سے اس کے دن بدل جاتے ہیں. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ضرور ہوگا کہ جو اس کی کایا پلٹنے کا سبب بن گیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ان کی پیشانی پہ بدبخت کا لفظ لکھا ہے. تو جو بیٹے ہیں نا وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے باپ کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے استاد صاحب کو خوش بخت بنا دے. تو وہ نہ رو پڑے. دیکھیں اب تقدیر کی دو قسمیں ہیں. یہاں اللہ نے یہ اس قرآن پاک کی اس چھوٹی سی آیت میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ بے شک تقدیر اس کے پاس ہے، لیکن وہ جو چاہے مٹاتا ہے، جو چاہے درج کرتا ہے. یعنی دعا اللہ کبھی انسان کو اختیار ہی نہ دیتا دعا مانگنے کا اگر اس نے ماننی نہ ہوتی. تو آپ نے تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کہ مبرم ہوتی ہے، ایک معلق ہوتی ہے. مبرم جو تقدیر ہوتی ہے وہ لوٹائی نہیں جا سکتی. میں نے کہاں مرنا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں میرا رنگ روپ کیسا ہوگا، میرا قد کاٹ کیسا ہوگا، یہ سب کچھ لوہے محفوظ میں ہے. اس نے چینج کوئی نہیں ہونا. میں جتنی مرضی خوراکیں کھا لوں، میں اپنے لمبے قد کو چھوٹا نہیں کر سکتی، اور جتنے مرضی حکیم دعوے کر لیں چھوٹے قد کو لمبا نہیں کر سکتے. یہ جو اللہ نے بنا دیا آپ کا رنگ روپ، آپ کریمیں لگائیں، ان کو چھوڑیں، آپ پھر اپنے رنگ پہ واپس آ جائیں گے. آپ کی بھویں جو میرے رب نے پہلے دن سے بنا دی، آپ ری شیپ کر لیں ان کو، یہ پھر آپ تھوڑا سا اگنور کریں گے، دوبارہ آپ کے بال وہیں کے وہیں آ جائیں گے.
یعنی جو تقدیر میں رب نے بنا دیا اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن تقدیر معلق کا تعلق میرے اور آپ کے اعمال سے ہے۔ جیسے جیسے ہم عمل کریں، اگر ہماری نیتوں میں کہیں فرق آنا شروع ہوتا ہے تو ہمارے رزق میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں کوئی ہم سے خطا، کوئی بھول چوک، زیادتی کچھ ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میرا عقیدہ ہے کہ اللہ پکڑتا ان کو ہے جن کو اس نے سیدھا کرنا ہوتا ہے، جن کو وہ ذات چھوڑ دیتی ہے، ڈھیل دے دیتی ہے، ان کو تو نقصان ہی نہیں ہوتے۔ اگر ہماری کہیں صحت میں نقصان ہو رہا ہے، ہمارے رزق میں نقصان ہو رہا ہے، مالوں میں کمی ہو رہی ہے، جانوں میں، اولادوں میں کمی ہو رہی ہے، تو یقیناً میرا رب ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور وہ جسے قریب کرنا چاہتا ہے اسے دکھ کی بٹی میں ضرور ڈالتا ہے۔ سدا سکھ میں تو وہ رہتے ہیں جن کا رب کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ مومن کی زندگی فی کبد، اللہ نے قرآن پاک میں فیصلہ فرما دیا کہ مومن کی زندگی دشواریوں کے لیے ہے۔ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں، جہاں کے لیے کہ ادھر دل لگانے کی یہ جگہ نہیں ہے، اس کو تو نے چھوڑ کے جانا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے جھٹکے آفٹر شاکس اس لیے آتے ہیں کہ تیرا قبلہ سیدھا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں ہمارے استاد کی تقدیر بدل جائے، تو وہ نہ پھر روئے، جائے نماز پہ بیٹھ کے انہوں نے رو کے عرض کی کہ یا اللہ تو غوث اعظم ان کی دعاؤں سے تقدیریں بدل دیتا ہے، تو تیرا یہ گناہگار بندہ عرضی لے کے آیا ہے، میرے بچوں کے استاد پہ رحم فرما۔ تو اللہ پھر وہ ان کی دوبارہ جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی پیشانی پہ سعید یعنی خوشبخت کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ یعنی تم اس سے مانگو، اس یقین کے ساتھ مانگو۔ اور بعض اوقات میں نے فارسی کا ایک شعر پڑھا تھا اپنے سلیبس میں، آئی تھنک سو 9th 10th میں نے وہ پڑھا تھا، اور اب آ کے نا زندگی کے اس موڑ پہ آ کے پتہ نہیں کہہ لیں پچھلے پیر آ کے اس شعر کی سمجھ زندگی کے ان سالوں میں آئی ہے کہ تو نیکی کن با مسکین و تہی دست، نیکی گردد سبب دوارا۔ یعنی فقیر کو 10 روپے دے کے نہ کہہ کہ تو میرے لیے دعا کر، بلکہ نیکی کر، تیرے لیے نیکی تیری دعا بن جائے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کی راہ کے کانٹے اٹھا رہے ہوں اور اللہ آپ کی تقدیر کو نہ سنوار رہا ہو۔ یہ اس نے وہ ذات بڑی لاجپال ہے، وہ ایسے ہی نہیں کہتا تو میری راہ میں ایک قدم چلتا ہے تو میں 10 گنا اس کو اجر لکھتا ہوں، تو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں 10 روپے کر کے تیرے واپس کرتا ہوں۔ اور کہیں کہیں تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بے حساب ہی دیتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے حساب نہ لے، ہمیں یہ میک شور کہ ہم اللہ کے بندوں سے حساب کرنا چھوڑ دیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو کچھ عذاب جس کی ہم نے کفار ان کو دھمکی دی ہے یا وعدہ کیا ہے، او نتوفینک، یا ہم پہلے ہی اٹھا لیں آپ کو، فانما علیک البلاغ، آپ پر صرف تبلیغ فرض ہے۔ دیکھیں علیک البلاغ و علینا الحساب، اور ہمارے ذمے ان کا حساب ہے۔ دیکھیں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو کیسے بری کیا ہے۔ ہم نا کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں یہ بندہ مرید ہی ہو جائے ہمارا، حالانکہ یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا پیغمبروں کو کہ تم دعوت دو، تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، حساب ہم نے لینا ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین کا سلسلہ ہمارے کندھوں پہ ہے، یہ ان کے ذمے بھی حساب نہیں ہے، انہوں نے جسٹ لکھنا ہے۔ اس کے نہ وہ نیتیں تول سکتے ہیں نہ پرکھ سکتے ہیں، ان کا کام ہے کہ یہ لکھیں کہ ہم نے دن بھر میں کتنی زیادتیاں کی ہیں۔ وہ دیکھیں اللہ نے نا وکھرا وکھرا سسٹم رکھ دیا، نیکیوں والے کا کھاتا وکھرا کر دیا، گناہوں والے کا وکھرا کر دیا، اسے الگ کر دیا کہ تاکہ وہ آپس میں خلط ملط نہ ہو۔ دو ہی تو ہم کام کرتے ہیں، یا کام ثواب کا ہوتا ہے یا عذاب کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہارا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام حساب لینا ہے، اور پھر جس سے چاہے وہ جیسا چاہے حساب لے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان کے مقبوضہ علاقے کو ہر طرف سے رفتہ رفتہ کم کر رہے ہیں۔ واللہ یحکم، اور اللہ حکم فرماتا ہے، لا معقب لحکمہ، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا اس کے حکم میں، وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں وہ لوگ جو قابض ہیں،
مسلمانوں کی زمینوں پہ، ان کے معاملات پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی انہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور کوئی یوم الدین اسی لیے ہے تاکہ مظلوم کو اس کی جزا ملے، اور ظلم کرنے والے کو اس کی سزا ملے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ہر طرف سے کام کر رہے ہیں رفتہ رفتہ۔ یہ جو مقبوضہ علاقے ہیں، یہ صدا تو بادشاہی رب کی ہے، صدا تو ان بادشاہوں نے نہیں رہنا جو اکڑ کے دکھا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے وہ ہوا سریع الحساب، وہ بڑی جلدی حساب لیتا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور مکاریاں کرتے رہے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ فللہ المکر جمیعا، سو اللہ کے اختیار میں ہے ان سب کو مکر کی سزا دینا۔ یا نامو، وہ جانتا ہے، ما تکسب کل نفس، ہر شخص جو کمائی کر رہا ہے اسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور ان قریب کفار بھی جان لے گے کہ دار آخرت کی ابدی مسرتیں کس کے لیے ہیں۔ یعنی کفار بھی جان لیں گے کہ اللہ کے بندوں کی شان اس وقت الگ ہوگی، اور پچھتائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ وہ روز محشر جب نیکوکاروں کی جزا دیکھیں گے، بدکاروں کی سزا دیکھیں گے، تو وہ پچھتائیں گے دل میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کفار کہتے ہیں آپ رسول ہی نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرمائیے میری رسالت پہ اللہ ہی گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ یہ رکوع کے شروع میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ اکیلا کافی ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ لوگ بطور گواہ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یہاں ہماری سورہ رعد مکمل ہو جاتی ہے اس گواہی کے ساتھ کہ اے محبوب آپ انہیں بتائیے کہ تم ساری دنیا بھی میرا ساتھ چھوڑ جاؤ تب بھی میرا رب اکیلا کافی ہے۔ اور جس کو اللہ کافی ہو جائے، جس کے لیے اللہ کی ذات ہر وقت کافی اور شافی ہو جائے، اس کو تو دنیا کے کسی طبیبی، کسی حکیم کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در کا فقیر رکھے، اللہ ہمیں اپنی رمزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن فہمی کو اور اس پہ عمل پذیری کو اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔